اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جو قلم سے اسلامی قانون لکھا گیا ہے ریٹن فارم میں، آج بھی اس قانون کو پڑھ کے دیکھو، اس کا آلٹرنیٹ دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس قانون کو فالو کرنے والا دیوانہ کہاں سے ہوگا؟ بہت مشکل ہے بھائی. دیکھو اسلامی قانون شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ سے. جو نبی پر قرآن نازل ہوا اور نبی کی حدیثیں ہیں وہ فقہ کی شکل میں کتابوں میں محفوظ ہے نا، ریٹن فارم میں. تو ہر اسلامی فقہ کی کتاب شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ طہارت کے باب. جب بھی کوئی پورے اسلام کو فالو کرنا چاہے، پورا مولوی بننا چاہے یا پورا مسلمان بننا چاہے، مولوی اصطلاحی معنی میں نہیں یعنی حقیقی معنی میں، یا پورا مسلمان بننا، آپ مولوی سے ایک لفظ سے نفرت ہے تو پورا مسلمان بننا چاہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کتاب کیا بتائے گی؟ جو اسلامی قانون کی کتاب الطہارہ، طہارت کا باب. اس کو یہ بتایا جائے گا کہ جسم سے ناپاکی دور کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، دانتوں کو کیسے پاک رکھنا ہے، لباس کو کیسے صاف رکھنا ہے، اندر کی باڈی کو کیسے پاک رکھنا ہے، غسل کے کیا احکام ہے. کیا پاگل لوگ ایسی تعلیم سکھاتے ہیں بھائی؟ صاف ستھرے رہنے کے طریقے سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ طریقے آج تک گوروں کے پاس نہیں ہیں. گورے نہیں جانتے غسل جنابت کیا ہوتا ہے، طہارت کیا ہوتی ہے. ان کے ہاں کلین کا لفظ ہے، نیٹ اینڈ کلین. یہ طہارت کا ترجمہ نہیں ہے، یہ پاکی کا ترجمہ، یہ صفائی کا ترجمہ تو ہے، پاکی کا نہیں ہے. طہارت کا لفظ انگلش میں ہے ہی نہیں. یار کیا ہو گیا، آپ بول لیا کرو نا. کہہ رہے نہیں بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے مفتی صاحب. لفظ ہی نہیں ہے یہ ان کی ڈکشنری میں. تو یہی وجہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو دنیا میں صفائی ستھرائی کا یہ گورے خود لکھتے ہیں کہ ہم نے صفائی ستھرائی کہاں سے سیکھی ہے؟ مسلمانوں سے سیکھی ہے. میں نے ایک گورے کی تحریر خود پڑھی ہے، اس نے کہا اگر اسلام دنیا میں نہ آتا دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی اور غلاظتوں کا ڈھیر ہوتی، کیونکہ انسان سے سیکھتا ہے. دیکھو اب لوگ یورپ سے صفائی سیکھتے ہیں نا، ویسے آپ ان کو صفائی پر پورا بیان کرتے نہیں ہوں گے. جب یورپ گھوم کر آتے ہیں یار روڈ ایسے صاف، یار پیک پھینکنے پر پابندی، پھر یہاں آئیں گے تو ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا، کہ یار یہ گندگی. تو انسان سے سیکھتا ہے. تو گوروں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ اسلام سے، مسلمانوں سے سیکھی ہے. وہ الگ بات ہے پھر مسلمانوں نے پان کی پیکیں اور گٹکے دیواروں پہ پھوڑ کے وہ اسلامی تعلیمات ہی کو مس کر دیا. تو کتاب الطہارہ سے پتہ چلے گا کہ ان احکام کو فالو کرنے والے دیوانے نہیں ہیں. پھر نماز ہے، پھر اللہ اور مخلوق کے حقوق. اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ نماز. نماز کا طریقہ جو قلم سے لکھا گیا ہے، اتنا خوبصورت طریقہ عبادت کا دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. کمپیئر کر کے دیکھ لیں آپ، یوٹیوب پہ لکھیں کہ مسلمانوں کا عبادت کا طریقہ اور دیگر مذاہب کا لکھ لیں آپ. مسلمانوں کی عبادت گاہیں اور دیگر مذاہب کی آپ کمپیئر کر کے دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار ایسا خوبصورت عبادت کا طریقہ یہ کسی پاگل اور دیوانے کا پیش کردہ نہیں ہو سکتا. فجر کی نماز دیکھو، ٹائم دیکھو کتنا پیارا وقت ہے. صبح اٹھو، دانت صاف کرو اور پھر وضو کر کے ہاتھ باندھ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، پھر سورہ فاتحہ کر کے دعا مانگے گا، پھر اس کے بعد اللہ نے جو کلام نازل کیا اس کی تلاوت کرے گا. اس کلام کے احکام بڑے زبردست ہیں. پھر رکوع کرے گا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے زیادہ عظمت والا. پھر کھڑا ہو جائے گا سجدے میں جانے کے لیے، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے حمد ہے. پھر سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی پاک زمین پہ، پاکی ضروری ہے، صاف ستھری ہو، پاک زمین ہو، وہاں سر رکھے گا اور کہے گا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ اور برتر ہے. رب کی عبادت کا اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی بنا سکتا ہی نہیں ہے. پوری نماز کو دیکھ لو آپ، نماز کے اوقات کو دیکھ لو، پھر اس میں حج ہے، رمضان کے روزے ہیں، ہر چیز کو دیکھ لو. پھر اس کے بعد
فقہ کی کتابوں میں حقوق العباد کا چیپٹر شروع ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلے کیا ہیں؟ خرید و نکاح اور طلاق کے احکام. اتنے بہترین احکام دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. اس میں مرد پہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کیا گیا ہے. مہر مرد دے گا, نان نفقہ مرد کے ذمے ہے, تبتغوا باموالکم رہائش دینا مرد کے ذمے ہے. بہت سارے احکام ہیں. زنا پر پابندی لگائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد خرید و فروخت کے احکام ہے. سود پر پابندی جو معیشت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. بہت سارے احکام بیع و شرع کے دیے. تو یہ سارے احکام جب آپ پڑھیں گے بھائی, ان احکام کو فالو کرنے والے دنیا کے مہذب ترین لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کو فالو کرے گا. پاگل اور مجنون اور دیوانے دقیانوس اور پرانے نہیں ہو سکتے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو پھر جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے چل رہے ہیں. گٹکا بھی تو ٹھیک ہے نا, گٹکے بھی دکان ہے. گٹکا کھانے والے کیا انسان نہیں ہوتے؟ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا یار یہ کرو تو وہ کرو, تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں جو یہ نہیں کرتے کیا وہ انسان نہیں ہوتے ہیں؟ بھائی انسان تو ہیروئن پینے والے بھی ہوتے ہیں. اور نشے پر پابندی لگائی اسلام نے. اسلام نے سب سے کم ریشو شراب کا کس میں ہے؟ مسلمانوں میں. یہ اسلام کی وجہ سے ہے, حکومت کی قانون کی وجہ سے تھوڑی ہے. ورنہ شراب تو جگہ جگہ بک رہی ہے, لوگ خرید رہے ہیں, تو اسلام نے یہ روکا ہوا ہے. آج بھی یورپ اور مغربی ممالک شراب پر پابندی نہیں لگا سکتے. نہیں, ممکن نہیں ہے اس سے بچنا. بہت ساری ابھی میں چلوں گا تو یہ تمام جو ریٹن فارم میں قلم کی تحریر سے جو لکھا گیا قانون اسلامی, اس قانون کو آج بھی دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. معیشت کے لیے, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے اس سے بہتر کوئی لا ہو نہیں سکتا. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اس لا کو فالو کرنے والے مجنون اور دیوانے نہیں ہو سکتے. لہذا جو لبرل لوگ ہیں اور لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, صبح و شام مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ قوم کو ترقی سے روک رہے ہیں. تو بھائی آپ کے دماغ میں فطور ہے. آپ اگر قلم اور قلم سے لکھی ہوئی تحریریں پڑھو, اسلامک لا پڑھو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے بہتر قانون دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کہ امریکہ میں ایک خاتون کو میں نے وراثت کا کچھ مسئلہ بتایا, لکھ کے بھیجا, تو وہاں امریکہ میں ایک وکیل بڑی حیران ہوئی کہ اتنا بہترین وراثت کا قانون کہ تمہارے مرنے کے بعد فلاں کا اتنے %, باپ کا اتنے %, ماں کا اتنے %, بیٹے کا اتنے %, یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ کون سی اسمبلی میں قانون پاس ہوا ہے؟ اس نے کہا اسمبلی میں نہیں, اسلام کہہ رہی ہے. تو ہم نے پاکستان میں مفتی صاحب ہیں ان سے پوچھا ہے, انہوں نے اکارڈنگ تو شریعہ یہ بتایا, اسلام میں یہ ہے. اس نے کہا 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون دیا, اتنا بہترین. وراثت کے قانون اتنے خوبصورت ہیں, اتنے بہترین ہیں, اس سے بہتر ہو نہیں سکتے. ایک ایک چیز اگر آپ اٹھا کے دیکھو, آپ کو پتا ہے جب بینکنگ پہ زوال آیا پوری دنیا میں, اسلامک بینکنگ پہ نہیں آیا, کیونکہ اس میں رقمیں اس طرح سے داؤ پہ لگتی نہیں ہیں, اور اس طرح سے قرضہ ہے نہیں کہ قرضہ دے کے بھول جاؤ, نقصان میں جائے فائدے میں جائے, مجھے تو اتنا پروفٹ چاہیے, ایسا نہیں ہے اسلام میں. تو ایسی چیز, ایسا قانون پیش کیا کہ اس کو فالو کرنے والے مجنون اور دیوانے نہیں ہو سکتے. اور آخری بات, ناراض تو ہوں گے آپ لوگ, یہ جو 4 شادیوں پہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں نا, یہ پاگل ہو گئے ہیں, دیوانے ہو گئے ہیں. ڈیبیٹ کرو کسی کے میرے سامنے لا کے بٹھاؤ یا کسی مذہبی اسکالر کے سامنے, وہ ایسے سوالات آپ سے کرے گا اس بارے میں کہ آپ کہو گے اس میں بھی اسلام زندہ باد, اسلام کو سلام ہے کہ اس نے ان معاشرتی برائیوں کا ایسا حل دیا جو آج بھی کسی کے باپ کے پاس نہیں ہے حل. وہ بیٹھ کے فتوے جھاڑنا, کمنٹس کرنا آسان. ایک صاحب نے مجھے کہا فلاں بزرگ کا بیان سنا کرو, بڑا پیارا بیان کرتے ہیں, کبھی شادیوں وادیوں اور یہ 4 اور 3 اور یہ بات ہی نہیں کرتے, جنت اور جہنم کی بس. تو جنت اور جہنم میں جانے کے لیے پہلے جنت میں وہ قانون کو تو فالو کرو. جو مسائل قوم کے چل رہے ہیں اس وقت, جس طرح سے عورتیں عذاب کا شکار ہیں, بتاؤ کیا بیٹیاں پیدا ہوتے ہی لوگ پریشان ہونا نہیں شروع ہو گئے؟ اس کا کیا حال ہے آپ کے پاس؟ جو نالائق بہنوئی ہے, داماد ہے, چرسی ہیروئن چی مارتا ہے, پیٹتا ہے, لوگ برداشت کیوں کرتے ہیں کہ طلاق کے بعد شادی کہاں کریں گے ہم اس کی؟ صحابہ میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ میں تو ایسا ظلم ہو رہا ہے, عورت آتی تھی نبی کے پاس, یا رسول اللہ مجھے پسند نہیں ہے, میرے علیحدگی کروائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو مشورہ دیتے, بھائی چھوڑ دو اس کو. آج عورت جو مظلوم عورتیں ہیں, بہت سی ڈرامے بھی کرتی ہیں, شوہر پہ ٹوپیاں گھما کے اس کو بیڑا غرق کر دیتی ہیں. اس کا بھی عدالت نے حل غلط سوچا ہوا ہے, کیونکہ اسلام کو فالو نہیں کیا جا رہا عدالت میں.
کوئی عورت پہنچ جائے خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں اس کو, فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا صحابی کو چھوڑ دو, تو وہ عورت طلاق لینے پر آمادہ کیوں ہوئی؟ ان کو پتا تھا مجھے اس سے اچھا رشتہ مل جائے گا. شوہر میں کسی وجہ سے کوئی فالٹ تھا, بلا وجہ طلاق لینا حرام ہے عورت کے لیے, ناجائز ہے, واقعی کوئی ایسی وجہ ہے نہیں آ رہا, تو ان کو پتا تھا بھائی طلاق لے کے میری شادی کہیں ہو جائے گی. اب شوہر سگریٹ سے جلاتا ہو, صحیح ہے نا, جوتے مارتا ہو, حتی الامکان لڑکی کے ماں باپ بھی کہتے ہیں وہیں جاؤ, وہیں مرو, وہیں دفن ہو جاؤ. اتنی مصیبت سے یہ ٹینشن ہم نے اپنے سر سے اتاری تھی, یہ ٹینشن لے کے دوبارہ نہیں آنا. پھر وہ لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں, وہ زہر کی بوتلیں پی رہی ہیں. لبرل لوگوں کے پاس اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ان کو جاب کراؤ, اور شادی کوئی معاشرے کی ضرورت ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ آپ کی فزیکل باڈی کی ضرورت ہے, وہ تو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کا حل کہتے ہیں کہ نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں, جائے بوائے فرینڈ سے منہ کالا کرے, یہ ان کے پاس حل ہے, تاکہ جو تھوڑا بہت فیملی سسٹم ہے وہ بھی کیا ہو جائے, برباد. جب خاندان ختم تو پھر اپنے بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تو خاندان ہوتے ہیں جس میں داماد بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں, بیٹے بھی ہوتے ہیں, پوتے بھی ہوتے ہیں. فیملی ختم, بس وہی حشر ہوگا, گھوڑے گدھے والا حشر ہوگا جو دنیا جس طرف جا رہی ہے. اس کا واحد حل کس نے دیا تھا؟ اسلام نے. اور میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں انگریزوں کے 100 سال پرانے والے انگریزوں کے حوالے دیے ہیں. گوروں نے لکھا ہے, میں نے پوری حوالوں کے ساتھ, انہوں نے لکھا ہے کہ یورپ کو اسلام کا 4 شادیوں والا نظام لینا پڑے گا. انگریز لکھ رہے ہیں, ان کے ماہرین, کہا وہ خوشی سے لے لے تو بھی, ورنہ اسے مجبور ہو کر اس طرف آنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ورنہ اس نے 100 سال پہلے انہوں نے کہا جن مسائل سے ہماری عورتیں دوچار ہیں یہ اور زیادہ تباہی کی طرف جائیں گی. ایک پادری نے لکھا 100 سال پہلے کہ برطانیہ کے بارے میں کہ کسی لڑکی کی منگنی ہو جائے نا, وہ اتنا خوش ہوتی ہے, انگوٹھی دکھاتی پھرتی ہے کہ میری شادی ہونے والی, انہیں خوشی پاگل ہو جاتی ہے, کیونکہ لڑکیاں شادی کی امیدیں ان کو ختم ہو چکی ہیں. یہ 100 سال پرانے کا برطانیہ بتا رہا ہوں میں. تو اس پادری نے عیسائی ہو کے لکھا کہ یہ اسلام کا آپ کو 4 والا نظام, بولو بھائی, لینا پڑے گا. تو کوئی اسلام کا حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو آج دنیا میں چیلنج کیا جا سکے. اسلام کے پاس ایسی پاور, ایسی طاقت ہے, سود کے بارے میں, زنا کے بارے میں, شراب کے بارے میں, وراثت کے حکام کے بارے میں, اور عبادات کا جو نظام دیا اس کے بارے میں, ہر چیز میں اسلام کیا ہے, سپیریئر ہے. وہ دلائل کی دنیا میں اپنا لوہا, بولو بھائی, منوا سکتا ہے. وہ بتا سکتا ہے کہ میرے سامنے ٹھہرنے والا کوئی بھی نہیں. تبھی سب سے زیادہ جیلیسی کس سے ہے؟ اسلام سے ہے دنیا. تو یہ جو اسلام ریٹن فارم, یہ تو سب چیزیں ریٹن میں ہی آئی ہیں نا ہمارے پاس, کتابوں سے پہنچی ہیں. تو یہ ساری کتابیں اس بات پر گواہ ہیں, قلم اور اس سے لکھنے والی تحریریں, کہ جو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں دنیا کے ذہین ترین اور سمجھدار ترین لوگ ہیں, وہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اللہ کرے یہ بات سب کی عقل میں آ جائے. اچھا میرے بھائی, اس منظر چینل میں سوال کیسے پوچھا جائے؟ وہ وہیں اسی چینل میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کیسے پوچھا جائے. اپنا ایسا شخص جس کی وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں ہے, اگر وہ کوئی دینی کتاب سیرت وغیرہ کی لکھے اور کسی عالم سے تقریض لکھوانا چاہے تو کیا اس کی کتاب؟ بھائی صحیح ہے, اگر کتاب اچھی ہے تو وضع قطع دھوتی بنیان میں بھی اگر اچھی بات کہہ رہا ہے تو مان لینی چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی چڈی بنیان میں آ کے کہتا ہے نماز پڑھو اور لکھ کے دے دیتا ہے کہ پڑھو, تو آپ کہہ رہے ہو کیونکہ اس کی وضع قطع اچھی نہیں ہے لہذا اس کی لکھے ہوئے کا اعتبار کیا ہو گیا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ آپ کو چڈی بنیان میں آیا, اس نے لکھ کے دیا کہ نماز پڑھو, تو آپ بھی اس کو لکھ کے بھیجیں کہ پراپر ڈریس پہنو آپ, یہ آپ اس کو ضرور. تو جن صاحب نے وضع قطع اچھی نہیں ہے, کتاب اچھی لکھی ہے, تو آپ ایک کتاب ان کی وضع قطع پہ لکھ دیں اس کتاب کا بائیکاٹ نہ کریں آپ. بھائی یہ فرقہ وارانہ سوال نہ پوچھا کرو. مفتی صاحب ایڈمن آج کی تاریخ پر پچھلے ہفتے کا بیان اپلوڈ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ پھر کیا میڈیکل انشورنس کروانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اس پر میں آس مفتی طارق مسعود پر وضاحت سے دلائل سے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں. میری کزن مجھ سے ہاتھ ملاتی ہے, جب میں منع کرتا ہوں تو کہتی ہے کسی کا دل توڑنا گناہ ہے. بالکل ہاتھ ملانا جوان کزن کے ساتھ جائز نہیں ہے, اس کا دل ٹوٹتا ہے, 100 دفعہ توڑیں اس کا دل, سمجھ رہے ہو؟ اور یہ دل توڑنا ایسے موقع پر آپ کے خاندانی ہونے کی علامت ہے.
اور اس کا کریڈٹ آپ کو جب ملے گا جب آپ کی شادی ہوگی اور آپ کی بیوی کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کا دل میری خاطر توڑ دیتا ہے, پھر وہ آپ سے محبت کرے گی. پھر جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے ان کو پتہ چلے گا ہمارے ابا کسی نامحرم لڑکی سے ہاتھ نہیں ملاتے, دل توڑ دیتے ہیں, یہ ہماری اماں سے وفا کرتے ہیں. تو پھر ان بچوں کا جو دل جڑے گا اور آپ کی بیگم کا جو دل جڑے گا وہ اس ٹوٹنے سے 1000 گنا بہتر ہے جو کزن کا ٹوٹا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور پھر اس کزن کو بھی سمجھا دیں کہ جب آپ کی شادی ہو جائے گی نا, پھر آپ کا شوہر جب اپنی کزنوں سے ہاتھ ملا کے ان کا دل جوڑے گا, پھر آپ نہ کہنا کہ میرا دل ٹوٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اپنے میاں کو کہنا جو انٹی فری ہونے کی کوشش کرے دل جوڑنے کے لیے اس سے فری ہو جایا کرے. سمجھتے ہیں؟ بہت سمجھدار ہے ماشاء اللہ. حرام ہے, ناجائز ہے. مفتی صاحب آپ اپنے مریدوں کے لیے خصوصی ملاقات کا کوئی دن طے کریں آپ بیان کے علاوہ. بھائی میں نے ایک دن رکھا تھا, اس میں رش اتنا ہو گیا تھا کہ میرے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا, تو اس لیے بس اسی طرح ہم نے عثمان بھائی کا نمبر دے دیتے ہیں, ہم ان سے رابطہ کریں, کوئی معقول وجہ بیان کریں تو میں ضرور ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں, کیونکہ ہمیں بھی ملاقات سے خود بھی مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. بڑے بڑے قیمتی لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں پردے کا حکم حضرت عمر کے کہنے پر آیا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرف رجحان نہیں تھا اور اس میں اتنی سختی نہیں ہے جتنا کہ مولوی لوگوں نے بنا لی ہے. پردے کا حکم حضرت عمر کے مشورے پر آیا, مگر آ گیا. جب آ گیا تو ہمارے لیے کیا بن گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی حکم نہیں دیتے تھے, اپنی رائے سے نہیں کرتے تھے. حضرت عمر کی رائے تھی کہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو میں کیوں؟ پھر اللہ نے حکم بنا کے نازل کر دیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پہلے ہی نازل کر دیتا تو بھائی اللہ نے حضرت عمر کی فضیلت بھی بیان کرنی تھی نا. کیا خیال ہے کہ جو میری چاہت ہے وہ پہلے میں نے عمر کے ذریعے ہائی لائٹ کر دیا اس کو, تو حضرت عمر کی بھی اللہ فضیلت بیان کرنا چاہتا تھا. اور بہت سارے احکام حضرت عمر نے کہے اور وہ آسمان سے وہی بن کے نازل ہو گئے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. اچھا میرے بوئی, اگر لبرل لوگ اتنے عیاش ہوتے ہیں تو دنیا کے ہر شعبے میں مولوی اسے آگے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ مولویوں کا شعبہ یونیورسٹیاں ہے ہی نہیں. دنیا کے شعبوں میں آگے ہوتے ہیں نا, تو دنیا کا شعبہ تو مولویوں کا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر انجینئر اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو میڈیکل سائنس میں اتنے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ اور بھائی وہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہے. جو مولویوں کا شعبہ ہے اس میں وہ آپ سے آگے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بھائی جو علماء کا شعبہ ہے اس میں وہ آپ کسی ڈاکٹر سے وراثت کے مسائل پوچھیں, پتہ ہے اس کو؟ طلاق کے مسائل پوچھیں, پتہ ہے؟ آپ اسے سود کے حکام پوچھیں, پتہ ہے اس کو؟ نماز کا طریقہ پوچھیں, پتہ ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی کسی مولوی سے پوچھو. تو اگر مولانا صاحب دنیا میں آگے نہیں ہیں, دنیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹیکہ لگانا نہیں آتا, بزنس کرنا نہیں آتا ان کو, ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ان کو ان کی فیلڈ کا نہیں آئے گا تو یہ عیب کی بات ہے. یہ تو اصولی جواب ہے. دوسری بات یہ کہ اتنی بات ہم بھی مانتے ہیں کہ اس زمانے میں علماء کو دنیا کے لحاظ سے بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, کیونکہ صرف علم کافی نہیں ہے. آپ جب تک معاشرے کی چالاکیوں کو اور لوگوں کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے آپ لوگوں کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتے. اور اس گائیڈنس کے لیے کچھ اس تعلیم سے شدھ بدھ ہونا ضروری ہے جو ہر طبقہ حاصل کر رہا ہے. اسی وجہ سے ابھی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان آیا ہے, وزیر اعظم نے جو بار بار کہا ہے نا کہ یہ تعلیمی نظام جو الگ الگ مدرسوں کا بالکل الگ, یونیورسٹیوں کا بالکل الگ چل رہا ہے, ہم اس کو ختم کریں گے. تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس حد تک وزیر اعظم کی تائید کی ہے کہ کسی حد تک ابتدائی تعلیم سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے, ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ مدرسے میں جو بچہ جاتا ہے وہ درجہ اولا سے پڑھتا ہے, اس کو پہلی دوسری تیسری جماعت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ خالص عربی تعلیم حاصل کرتا ہے, اس کو نہ میٹرک کیا اس نے, نہ 8ویں کا پتہ, نہ 7ویں کا پتہ, نہ انگلش کا پتہ اس کو, نہ میتھمیٹکس کا پتہ. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات وہ معاشرے میں سروائیو نہیں کر پاتا, اس کے قوم کی ترجیحات ہی پتہ نہیں ہوتی. تو اگر میٹرک تک تعلیم سب کی ایک جیسی ہو, دینی مدارس میں میٹرک تک اصلی تعلیم سکھائی جائے, سمجھ رہے ہیں, اور یونیورسٹیوں میں بھی میٹرک تک اسکولوں میں میٹرک تک تو ہوتی ہے. میٹرک کے بعد پھر جیسے مختلف شعبے ہوتے ہیں, آپ نے سائنس میں جانا ہے, آپ نے آرٹس میں جانا ہے, پھر سائنس میں میڈیکل سائنس میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے, تو جیسے شاخیں بنتی ہیں تو ایسے ہی علماء کی بھی ہونی چاہیے. بھئی آپ نے عالم بننا ہے تو آپ ادھر آ جاؤ. جو بیچارے گاؤں سے ہمارے مدارس میں لڑکے آتے ہیں, اسکولوں کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا ان کو, تو وہ جب بالکل خالص دینی علوم پڑھتے ہیں تو علم میں تو ماشاءاللہ بہت آگے ہوتے ہیں, لیکن معاشرے میں سروائیو
نہیں کر پاتے, ان کو قوم کی بیماریوں کا پتہ نہیں ہوتا. اگر بیماریوں کا پتہ ہوتا ہے تو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے, ان کی نفسیات ہے کیا, ان کی دکھتی رگ ہے کیا, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہمارے دینی مدارس کے طلبہ ہیں ان کو کسی حد تک دنیاوی علوم سے آراستہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پر ایک فتویٰ تو میں یہ دیتا ہوں, میری کیا اوقات, بڑے بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ انگلش کو ایسے مدارس میں لازمی کر دینا چاہیے جیسے عربی سیکھنا لازم ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پہلی یعنی درجہ اولا سے انگلش ہو, یہ نہیں کہ بعد میں جا کے کورسز کر رہے ہیں, وہ بات نہیں آتی. ایسا انگلش کو اتنا مسلط کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہمارے او لیول اسکولوں میں, تاکہ جب بچہ عالم بن کے فارغ ہو تو انگلش فر بولنے کی اس کو صلاحیت ہو. کیونکہ اس زمانے میں انگلش آئے بغیر آپ بہت سی معلومات پر مطلع بھی نہیں ہو سکتے. انٹرنیٹ پر جو ریسرچ ملتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ انگلش میں ہے, اردو میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر جو قوم جہاں کو جا رہی ہے وہ کون سی زبان ہے؟ وہ انگلش ہے. یونیورسٹیوں میں تقریریں انگلش میں ہو رہی ہیں. تو یعنی معاشرہ جس طرف کو جا رہا ہے تو بہتر ہے نا کہ آپ دوڑ لگا کے پہلے وہاں پہنچ جاؤ, بجائے اس کے کہ جب وہ وہاں پہنچ کے آگے نکل چکے ہوں گے پھر آپ سوچو گے اچھا ہمیں بھی چاہیے کہ وہ جہاز پہ سوار ہونے تو ہمیں بھی چاہیے کوئی فلائٹ پکڑ کے پہنچ جائیں. اب تک ہم کس پہ آ رہے تھے؟ گدھے پہ آ رہے تھے. تو یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے مدارس میں چینجنگ کی ضرورت ہے. اور یہ میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے بھی چند دن پہلے بیان میں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو پھر جیسے چل رہے ہیں بالکل ویسے ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم ماں باپ سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا پہلے دنیا پڑھا دو, انٹر کرا دو, میٹرک کرا دو, انٹر کرا دو, تھوڑا سا پھر آگے کہاں لے کر آؤ اس کو. اور پھر ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں تو اس کا بڑا اہتمام ہے. جو علماء بھی فتوے کا کام سیکھتے ہیں معاملات میں, خرید و فروخت میں, ان کے لیے اکنامکس پڑھنا لازمی ہو گیا ہے. جامعۃ الرشید ان کو خود ایم اے اکنامکس کرواتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ہمارے شاگردوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ ان کو اکنامکس باقاعدہ یعنی پراپر طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. تو ایم اے اکنامکس میں وہ کرتے ہیں. خود جامعۃ الرشید الحمدللہ انگلش لینگویج کورس کروا رہا ہے. تو یہ جو بعض حکمران کہتے ہیں کہ دینی مدارس دنیاوی تعلیم سے بالکل دور ہیں, اب سارے مدارس ایسے نہیں ہیں. بہت سے مدارس نے ایسا اچھا ایجوکیشن سسٹم جن میں جامعۃ الرشید اور بھی بہت سے مدارس ہیں. اور یہ تحریک اصل میں شروع کی تھی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ علماء کو دنیاوی علوم سے آراستہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. ان کی بہت پہلے سے یہ سوچ تھی. انہوں نے کہا ورنہ آپ معاشرے سے پیچھے رہ جاؤ گے. تو اس کے ہم یقیناً قائل ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے. پنجاب میں بھی بہت سے مدارس ہیں, وہ الحمدللہ دونوں تعلیموں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. مفتی صاحب جو بچہ مردہ پیدا ہو اس کا نماز جنازہ ہوگا؟ نہیں, نماز جنازہ نہیں ہے. مفتی صاحب جو لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ کے لطیفہ مذاق کرتے ہیں, اس کا جواب دیں. بھائی ممبر پہ بیٹھ کے کوئی فحش لطیفے تو نہیں ہم سناتے, کوئی بیان کے درمیان میں کوئی ہنسی مذاق کی بات آ جاتی ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں خشوع و خضوع کے لیے نماز میں ایک طرف دھیان ہونا کیسا ایسا ہے؟ تو ہماری نمازوں میں بہت خیالات آتے ہیں. دیکھو بھائی بچوں کو ذرا کنٹرول کریں. نماز میں دھیان لگانا فرض ہے, دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں توجہ دائیں بائیں نہ جائے, پھر بھی جاتی ہے تو معاف ہے, اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اپنے قیمتی وقت میں لگا عام لوگوں کو وقت دیں. بتا دیا بار اس کا جواب. پہلے نوکری اسکول سے فارغ ہو کر, بھائی میں ٹائم کم میں مقابلہ سکتے ہیں نا, گھر میں نوکری تھی فارغ ہو کر گھر میں دیر سے آتے تھے, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, نوکری چھوڑ 2 مہینے ہوتے آنکھ نہیں کھلتی. خلاصہ میں آخر میں سنا دوں گا. فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, الارم دور رکھیں, اتنا پاورفل الارم ہو کہ محلے والوں کے جاگنے کا خطرہ اس سے. اور جب الارم بجے گا تو آپ بستر چھوڑ کر دور جا کے الارم بند کریں گے, تو اس سے کافی حد تک نیند آپ کی دور ہو چکی ہوگی. اس کے باوجود اگر دوبارہ جا کے سو گئے تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے, پھر پولیس ہی آپ کو اٹھا سکتی ہے. اگر عدت میں ہو عورت اور اس کے کسی قریبی کا انتقال ہو تو کیا اس کے گھر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. عورت عدت کے دوران اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی. اگر عورت کا انتقال اس کے باپ سے پہلے ہو جائے تو کیا باپ کے مرنے کے بعد اس کے بچوں اور شوہر کو وراثت ملے گی؟ عورت کا انتقال اپنے ابا سے بھی پہلے ہو گیا تو پھر باپ کے مرنے کے بعد اس عورت کے بچوں کو وراثت نہیں ملے گی. بیٹے کا بھی یہی حکم ہے, بیٹے کا انتقال ابا سے پہلے ہو گیا تو پھر ابا کے جو بیٹے زندہ ہیں ان کو وراثت ملے گی.
جو بیٹا زندگی میں فوت ہو گیا اس کی وراثت ختم, جب اس کی ختم تو اس کی اولاد میں بھی وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی. اب لوگ کہتے ہیں پھر وہ یتیم بچوں کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو وراثت کا مدار اس پر نہیں کہ اس کا کیا ہوگا, وراثت کا مدار اس پر ہے کہ جو قریبی رشتہ موجود ہے تو دور والا بولو بھائی محروم. جب بیٹے موجود ہیں تو پوتوں کو نہیں ملتی. وراثت کا مدار رشتہ داری پر ہے, حاجت اور غربت پہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کروڑ پتی کو بھی اتنی وراثت ملتی ہے جتنی ایک غریب کو ملتی ہے. اب غریب کہہ کہ 1 لاکھ میں میرا کیا ہوگا, 1 لاکھ میرے بھائی کو بھی مل رہا ہے, اس کے پاس تو کروڑوں ہیں, 1 لاکھ مجھے بھی مل رہے ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, 1 لاکھ میں تو میرا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہیں گے بھائی جتنا تمہارا ابا سے رشتہ ہے اتنا ہے بھائی, تو رشتے میں برابر, تو چاہے فرشتہ ہو یا جن ہو, جب رشتے میں برابر ہیں تو وراثت برابر ملتی ہے. کسی کمپنی کی طرف سے گاڑی کا لون ملا, یہ لون بغیر سود کے, اور گاڑی کمپنی کے, لمبا سوال ہے یار, ابھی بہت تھک گیا ہوں, اگلے ہفتے دو. حدیث میں کہ اگر ایک بال برابر جگہ بھی سوکھ گئی تو غسل نہیں ہوگا, مرد ہو یا عورت. تو یہ خیال آتا ہے کہ بار بار داڑھی بھی رکھوں کہیں بال سوکھا. بھائی جان داڑھی رکھیں اور نہا دھو کے گھر سے واش روم سے باہر نکل آیا کریں. یہ جو وہم ہے کہ ایک بال یقیناً ایسے ہی یہ بال سوکھا رہ جائے تو غسل بھی نہیں ہوتا, وضو بھی نہیں ہوتا, لیکن جب آپ پانی مگے سے یا شاور سے نہا لیتے ہیں تو گیلے ہو جاتے ہیں. ہاتھ واتھ اچھی طرح پھیل لیں جسم پہ, گیلے ہو جائیں گے آپ. پھر وہم نہ کریں کہ یہ رہ نہ گیا ہو, اس وہم کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اور داڑھی بھی رکھیں آپ. یہ بتائیں معلومات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی ولی نازل ہونے والی سورہ الق تھی, آخری صورت کا نام بتائیں. آخری صورت کا, پوری صورت نازل نہیں ہوئی تھی, آخر کی چند آیتیں نازل ہوئی تھیں, پوری صورت نازل نہیں ہوئی تھی. بعض نے کہا یوم اکملت لکم دینکم, لیکن صحیح بات یہ کہ اس کے بعد بھی نازل ہوئی جو مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے. انسان اس خوف سے اپنی زوجہ کے قریب نہ جائے کہ غسل کرنا پڑے گا, اور اگر کہیں غسل میں ایک بال برابر جگہ بھی سوکھ گئی تو کیا ہوگا؟ پاگل ہے. سمجھ رہے ہو یہ کون ہے؟ پاگل ہے. تھوڑے دنوں میں ان کی بیگم خود ہی کیس کر دے گی. بھائی جان غسل تو غسل ہے یار, جاؤ نہاؤ, کیوں خوش رہ جاؤ گے؟ جب سارے جسم پہ پانی ڈال دیا, شاور کے نیچے بیٹھ گئے تو بھیگ جاؤ گے نا پورے. پھر یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے بال برابر جگہ خوش رہ جائے. تو یہ پاگل پنے کا علاج کرو, کیونکہ یہ نہیں کرو گے نا اور پاگل ہو جاؤ گے. میں وہمیوں کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, ان کی جتنے آپ ان کو سمجھائیں گے نا یہ اور وہم ان کا بڑھتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب, درس قرآن کے بعد دعا کروا دیا کریں. بھائی سب لوگ بیان کے بعد دعا کرواتے ہیں, میں اس لیے نہیں کرواتا تاکہ اس دعا کو لوگ لازم نہ سمجھیں. تو اس لیے پوری دنیا میں ایک آدمی ایسا رہنے دو جو بیان کے بعد دعا نہ کروائے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دعا ضروری نہیں ہے. اور ویسے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتا ہوں, وہ بھی کافی ہے. کیا بے نمازی کا حلال کمانا حلال میں شامل؟ جی ہاں شامل. حلال جو کما رہا ہے تو بے نمازی بھی ہوگا تو حلال ہی کہلائے گا. اتوار والے دن عشاء کی نماز میں خاندانی طریقے سے تلاوت کر دیا کریں تاکہ نماز میں اچھی طرح دل لگے. میری خاندانی تلاوت یوٹیوب پہ موجود ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ اپنی تلاوت ریکارڈ کروائیں. تراویحوں کی جو تلاوت ہے میری, آپ یوٹیوب پہ لکھیں مفتی طارق مسعود ریسائٹنگ, تو میری سورہ مریم کی تراویح کی تلاوت موجود ہے, جو سننا چاہے سن سکتا ہے. اچھا اگلے ہفتے نماز 7:45 بجے ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں. مفتی صاحب انجانے میں قبلہ رخ تھوک دیا ہو یا پیشاب کر دیا, انجانے میں کر دیا کوئی گناہ نہیں ہے بھائی. فرض نماز ادا کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھا دیں آپ, یا بیٹھ کے ہم پوری نماز کا طریقہ آپ پوچھ سکیں گے. بھائی بہشتی زیور ایک کتاب ہے, وہ خرید لیں, اس میں پورا نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے علاوہ دعا کرنا اور یا سورت پڑھ سکتے ہیں؟ سورت تو نہیں پڑھ سکتے, دعائے قنوت کے علاوہ دعائے قنوت تو پڑھیں, اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ لیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ والی دعا بھی پڑھیں. ربنا آتنا پڑھ لیں, جتنی چاہیں پڑھ لیں. زید نے بکر کی کوئی چیز چوری کی کر کے علی کو بیچ دی تو اس کی ملکیت زید کی ہوگی علی کی. اگر زید کو وہ چیز واپس آ جائے تو وہ علی سے خریدے گا. علی کو اگر پتہ ہے کہ زید نے یہ چوری کی چیز خرید کے دی ہے تو وہ اس کے لیے خریدنا حلال ہی نہیں ہے. اگر خرید لی تو واپس لوٹانا لازم ہے, تو جس کی چیز تھی اسی کی رہے گی. میرے بھائی کیا لکھا ہوا ہے یار, جائز اگر کروا دی. انشورنس کروانا جائز ہے جائز نہیں ہے, ڈیٹیل میں بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں. میری بیگم کیا لکھا ہوا ہے, بزنس آن لائن کرتی ہے جیسے جیولری وغیرہ کا, اور میری منتھلی انکم اچھی ہے, تو کیا اس کو کام کرنا؟ گھر میں بیٹھ کے اگر بزنس کر رہی ہے تو کرنے دو یار. بھائی آن لائن بزنس تو گھر میں بیٹھ کے ہوتا ہے نا, تو اگر آپ کے بیسک حقوق وہ ادا کر رہی ہے, اس میں کوتاہی نہیں ہو رہی, تو پھر اگر وہ بیچاری کما رہی ہے تو خام خواہ کی بلا وجہ کی پابندیاں لگانا
اچھا ہے کمانے تو آپ کے بچوں کا ہی کام آئے گا نا. ہو سکتا ہے کبھی آپ غریب ہو گئے تو آپ کو بھی کھلا دے, ہو تو سکتا ہے نا. میں ایسی صورت میں بیوی کی آمدن کھانے سے منع نہیں کرتا کہ اتفاق سے کوئی حالات آ گئے, پھر تو بیوی کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اپنے میاں پہ خرچ کرے. تو گھر رہ کر اگر وہ بزنس کر رہی ہے تو اس میں میرا خیال ہے اس کو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے.